آج ہر انسان اپنی طاقت پہ اتراتا ہے، اپنی شہرت پہ اتراتا ہے، ہر انسان کو اپنی دولت پہ بڑا ناز ہے، اپنے محلات پہ بڑا ناز ہے۔ مسلمانوں، یقیناً تمہارے پاس یا ہمارے پاس دولت ہو سکتی ہے، شہرت ہو سکتی ہے، طاقت ہو سکتی ہے، لیکن تیری میری دھڑکنیں اگر چل رہی ہیں تو یہ تیری طاقت کا کمال نہیں ہے، یہ تیری دولت کا کمال نہیں ہے، تیری شہرت کا کمال نہیں ہے، یہ فقط مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ یہ تیری دھڑکنیں جو چل رہی ہیں یہ تیری طاقت کا کمال نہیں ہے بلکہ پروردگار کا کرم ہے۔ اس لیے اترانے کی ضرورت نہیں۔ رب اگر چاہے تو 30 سیکنڈ کے اندر شہروں کے شہر تباہ کر دیتا ہے۔ رب اگر چاہے تو صرف 30 سیکنڈ کے اندر بڑی بڑی بلڈنگوں کو زمین کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ رب اگر چاہے تو بڑے بڑے پتھروں سے، مضبوط پتھروں سے بنے ہوئے محلوں کو بھی گرا دیتا ہے۔ رب اگر چاہے تو چند سیکنڈ کے اندر بڑے بڑے مضبوط اور مشہور شہروں کو تباہ کر دیا کرتا ہے۔ وہی رب اگر چاہے تو 10 دن تک کنٹلوں ملبے کے اندر چھوٹی سی بچیوں کو زندگی دے دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اترانے کی ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہو پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، ان کی امتوں کا حال دیکھو۔ اگر کسی نبی کی امت میں کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے گناہ کو اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا۔ کوئی رات کے اندھیرے میں شراب پیتا تھا تو ماتھے پر شرابی لکھ دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی زنا کرتا تھا تو قدرتی طور پہ اس کے ماتھے پر زانی لکھا ہوتا تھا۔ یعنی ساری دنیا جان لیتی تھی کہ رات کے اندھیرے میں فلاں آدمی نے شراب پی ہے، فلاں آدمی نے زنا کیا ہے، فلاں آدمی نے چوری کی ہے۔ ارے مسلمانوں، آج ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ ہم کیا نہیں کر رہے ہیں؟ زنا ہم کر رہے ہیں، شراب ہم پی رہے ہیں، رب کی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں، غلط کام ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے عیبوں کو چھپایا جا رہا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے، ہماری پیشانیوں پہ نہیں لکھا جا رہا۔ اگر ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے تو یہ تیرا میرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بیش اگر ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے تو یہ فقط مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو جس طرح سے آج آقا کریم ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ میدان محشر بھی تمہارے گناہوں کو چھپا لے اور تمہیں سینے سے لگا لے، تمہیں جنت کا پروانہ دے دے، تو سنو، بریلی سے نظریہ ملتا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بے شک جی، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آج ہر شخص خود کو دھوکہ دے رہا ہے، آج ہر شخص اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اپنی قوم کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے دین کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، نیو جنریشن کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے تعلق رب سے ٹوٹ چکے، ہمارا تعلق مدینے والے سے کمزور ہو چکا۔ مجھے بتائیے آج امت مسلمہ پر کیسے کیسے سخت مشکلیں ہیں، ہم نے پرواہ کی؟ ہمیں فرق پڑتا ہے کہ یہ حالات کیوں ہیں؟ آج پورا عالم اسلام غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اپنے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں۔ ہم نے فرسٹ پرائرٹی، سب سے زیادہ اہمیت اگر دی ہے تو اس دنیا کو دی ہے۔
ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. دانشوران قوم کہتے ہیں, اہل علم کہتے ہیں, یہ دنیا وہ شراب ہے, یہ دنیا وہ مشروب ہے کہ جو اس کو پیتا ہے یہ اپنے پینے والے کو نفع نہیں دیتی, یہ اپنے پینے والے کو صحت نہیں دیتی. جو اس دنیا کا ساتھی ہو جاتا ہے یہ دنیا اپنے ساتھی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. آج ہم اپنے ساتھ بھی غداری کر رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, آج ہمارا رب سے تعلق ٹوٹ چکا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہم آقا کریم کی غلامی کا دھم بھرتے ہیں, ہم آقا کریم کی غلامی کی بات کرتے ہیں, نبی سے محبت کی بات کرتے ہیں. کتنے نوجوان ہیں, کتنے بیٹے ہیں جن کی زندگی میرے نبی کے کردار کے مطابق گزر رہی ہو. مجھے بتاؤ, ہم آقا کریم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ہم رب کا بندہ ہونے کی بات کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں. یہ ہزاروں کی بستی ہے, ہزاروں لوگ اس بستی میں رہتے ہیں. مولانا صاحب, علماء کرام مسجد میں جا کر دیکھ لینا, 10-15 نمازی ملیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر تم رب کی رحمت کے طلبگار بنتے ہو, پھر تم یہ دعا کرتے ہو کہ رب کی رحمت ہمیں مل جائے. ہمارا کردار نبی کے مطابق نہیں, ہماری زندگی نبی کے مطابق نہیں. ہمارا آئیڈیل, آج ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل ہمارا نبی نہیں ہے. کسی کا آئیڈیل کوئی ہیرو ہے, کسی کا آئیڈیل کوئی نچنیا ہے, کسی کا آئیڈیل کوئی ٹک ٹوکر ہے, کسی کا آئیڈیل کوئی یوٹیوبر ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کس منہ سے تم میدان محشر میں آقا کریم کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ, اگر مدینے والے آقا نے چہرے کو پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ اگر مدینے والے آقا نے اپنے چہروں کو تم سے پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ چونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے, دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بہن بیٹیوں سے, آج کتنی بیٹیاں ہیں مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ جن کی آئیڈیل سیدہ کائنات ہو, سیدہ فاطمہ زہرا ہو؟ نہیں, آج ہماری بہن بیٹیوں کی بھی آئیڈیل سیدہ فاطمہ نہیں ہے, بلکہ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں آج کل ایکٹریسز کو فالو کر رہی ہیں, ہیروئنوں کو فالو کر رہی ہیں. فلاں ہیروئن نے یہ ڈریس پہنی ہے, فلاں ایکٹریس نے یہ ڈریس پہنی ہے, فلاں ایکٹریس کی ڈریس ایسی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہماری بہن بیٹیاں بھی ایکٹریسز کو فالو کرتی نظر آتی ہیں, ہیروئنوں کے مطابق زندگی گزارتی نظر آتی ہیں. میری بہن بیٹیوں سنو, میدان محشر ہوگا, ہم بھی ہوں گے, آپ بھی ہوں گے, ساری دنیا وہاں ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. محشر کا میدان ہوگا, سب لوگ موجود ہوں گے. بیٹیاں کان کھول کر کے سنیں اور اپنے دل کی تختی پر اس بات کو لکھ کر لے جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب سب لوگ میدان محشر میں ہوں گے, رب کی طرف سے حکم ہوگا, محشر والو اپنی گردنیں جھکا لو, اللہ, اپنی گردنیں جھکا لو, اپنے سروں کو نیچا کر لو, باادب ہو جاؤ, اپنی آنکھیں نیچی کر لو. مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. سبحان اللہ. اس کے باوجود سیدہ فاطمہ, سیدہ طیبہ طاہرہ, سیدہ کائنات, سیدۃ النساء اہل الجنہ, سیدہ فاطمہ کو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں گزارا جائے گا. بیٹیاں اگر چاہتی ہیں, بیٹیاں اگر چاہتی ہیں کہ جنت میں ان کو سیدہ فاطمہ کا پڑوس نصیب ہو, تو سنو, آج کسی ہیروئن کے چکر میں نہ پڑو, بلکہ سیدہ فاطمہ کی کنیز بن جاؤ. سیدہ فاطمہ تمہیں خود میدان محشر میں جنت کا پروانہ دیتی نظر آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جشن دستار مدنی مفتی شیخ السرکار مدنی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. پارٹی بندیاں کرتے رہو, برادری بات کرتے رہو, دنیا بھر کے معاملات کرتے رہو. تم نہیں جانتے آنے والے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے, وہ فتنہ نہ وہابیت کا ہے, نہ دیوبندیت کا ہے, نہ کسی اور فرقے کا ہے. سب سے بڑا فتنہ ہے ایکس مسلم, سب سے بڑا فتنہ ارتداد ہے. تم آپس میں لڑتے رہو. آج ہزاروں کی تعداد میں مسلم بیٹیاں ہی نہیں بلکہ مسلم لڑکے بھی مرتد ہو رہے ہیں, اسلام کو چھوڑ رہے ہیں, اور اسلام کو چھوڑنے کے بعد دشمنان اسلام کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے یوٹیوب چینلز بنا رکھے ہیں. ہماری لائیو اسٹریم ہوتی ہے,
تمہاری لائیو اسٹریم ہوتی ہے 1000-2000 لوگ دیکھتے ہیں، جب ان کی لائیو اسٹریم ہوتی ہے تو 50,000 لوگ دیکھتے ہیں، 1 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں۔ آج نبی کی محبت کو دل سے نکالا جا رہا ہے، جن گستاخیوں کی وجہ سے پورے ہندوستان کا مسلمان تڑپ رہا تھا، ایسی گستاخیاں آج 24 گھنٹے سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، میرے نبی کی انسلٹ کی جا رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہو ہزاروں کی تعداد میں مسلم لڑکے اسلام کو چھوڑ کر ناستک بن رہے ہیں، لاطینی کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں مطلب نہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو بس ہماری نظر میں تو کامیابی یہ ہے کہ ہم بلڈنگیں بنا لیں، ہم بنگلے بنا لیں، ہم کاریں خرید لیں۔ میں کہتا ہوں آپ کروڑوں کمائیے، اربوں کمائیے، لیکن وہ پیسہ نہیں جو آپ کو رب سے دور کر دے۔ پلٹ آؤ اپنے کریم رب کی طرف، تمہارا رب بڑا کریم ہے، پلٹ آؤ مصطفیٰ کریم کی طرف۔ ارے مسلمانوں، تم نے اس نبی کو بھلا دیا جس نبی نے تمہیں معراج کی رات بھی نہیں بھلایا۔ بار بار میرے نبی سے رب نے فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، جو بھی دیا جائے گا، جو بھی مانگو گے دیا جائے گا۔ ہر بار میرے تمہارے نبی نے مانگا تو یہی مانگا پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے، پروردگار میری گناہگار امت کو میرے حوالے کر دے۔ ارے مسلمانوں، ہم نے اس نبی کو بھلا دیا کہ جس نبی نے ہمیں اپنے سجدوں میں بھی نہیں بھلایا، ہم نے اس پیارے نبی کو بھلا دیا کہ جس نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے مکے کے کافروں کے پتھر کھائے، جس نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ اللہ اکبر، جب کچھ نہ رہا تو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو سوکھے پتے کھلائے۔ ہم نے اس نبی کو بھلا دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، پلٹ آؤ اپنے نبی کی طرف۔ معاملہ کیا ہے؟ ہم چھوٹے لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے۔ مولویوں کا کیا؟ مولویوں کو تو ڈائریا ہوگا، مولویوں کا دماغ خراب ہے، بس یہ رات دن چیختے چلاتے ہیں، انہیں اور کوئی کام نہیں۔ ہر وقت دیکھو، جب دیکھو قبر کی بات، جب دیکھو حشر کی بات۔ آج کل ہماری نیو جنریشن، نوجوان، ہمارے نئی نسل کے کہتے ہیں ارے یار سرتاج رضوی آئے ہیں، 4 دن کی زندگی ہے، جینے دو، تمہارے باپ کا کیا لے جائے۔ یہی ہے نا، یہی کہا جاتا ہے نا، کیا ہر وقت حشر کی بات کرتے ہو، کیا ہر وقت قبر کی بات کرتے ہو، جینے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، قبر کو تم نے مذاق سمجھ رکھا، قبر کو تم نے کوئی کھیل سمجھ رکھا۔ کیا کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ 50 سال جیے گا؟ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے وہ 70 سال جیے گا؟ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ سے ڈرو اور دعا کیا کرو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ایمان پر خاتمے کی دعا کیا کرو۔ آج قبروں کو تم ہلکا سمجھتے ہو، قبر سے نہیں ڈرتے۔ سنو، اللہ اکبر کبیرہ، داماد پیغمبر حضرت عثمان ذو النورین، وہ حضرت عثمان جو خلیفہ اسلام رہے، 3 نمبر کے خلیفہ رہے۔ اللہ اکبر، وہ عثمان ذو النورین کہ جن کے نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، وہ حضرت عثمان غنی جو بادشاہ اسلام تھے، داماد پیغمبر تھے۔ آپ جب قبرستان جاتے تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی، آپ ساروں قطار رونے لگتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اللہ اکبر، خادم عرض کرتا ہے حضور آپ تو داماد پیغمبر ہیں، آپ تو خلیفہ اسلام ہیں، آپ اتنے مضطرب کیوں ہیں؟ آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جو قبر میں کامیاب ہو جائے گا وہ حشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ نوجوانوں، قبریں عذاب سے بھری ہیں، قبریں کیڑوں سے بھری ہیں۔ بڑے بڑے امیر سادے آج قبروں میں پڑے چیخ رہے ہیں، بڑے بڑے امیر سادے جو اپنی طاقت پہ اتراتے تھے، اپنے جسم پر اتراتے تھے، اپنے پیسے پر اتراتے تھے، قبروں میں پڑے چیخ رہے ہیں ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے، ہے کوئی جو ہمارے لیے کچھ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن پرہیزگاروں کو، جس دن نیکوکاروں کو، جس دن متقین
متقیوں کو مہمان بنا کر دولہا بنا کر رحمان کی طرف لے جایا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جنت کی طرف مہمان بنا کر لے جایا جائے گا. اللہ اکبر. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور مجرموں کو گناہگاروں کو خطاکاروں کو بھوکا اور پیاسا ہانک کر کے لے جایا جائے گا جس طرح سے آج جانوروں کو ڈنڈوں کے سہارے ہانک کر لے جایا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بھوکا اور پیاسا جہنم میں ڈال دیا جائے گا.